نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، مگر لاکھوں کوششوں کے باوجود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص خود کو ملنے والی نعمتوں کا جائزہ لے تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، بلکہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اسی کی رحمت ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کا احسان ہے اور اسی کا کرم ہے۔ ذرا غور کیجئے ایک مثال کے ذریعے سے کہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ بندہ صرف ایک مثال کے اندر غور کر لے کہ ہم پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ ہم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کی کون کون سی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ صرف ایک مثال کے ذریعے سے ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ بندہ غور کرے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے میں ہمارے لیے اللہ کی کتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ غور کرو کہ ایک بیج جو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، اللہ پاک اسے نکالتا ہے اور ہمارے کھانے کے لائق بناتا ہے۔ کبھی کبھار زمین سے نکلنے والی بہت ساری چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو کھانے کے لائق بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس بیج کو پیسنے کے لیے انسان کو اللہ نے دماغ کی نعمت دی کہ اس کو پیس کر کے کھانا ہے۔ پھر انسانی دماغ نے اس کو پیسنے کے لیے ایک ایسی مشین بنائی جو چند منٹوں میں کئی من دانے پیس کر کے آٹا بنا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ بیج پیس کر کے آٹا بن جائے تو اسے گوندھنے کے لیے اللہ نے پانی کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر اس گوندھے ہوئے آٹے کو پکانے کے لیے اللہ نے آگ کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر جب وہ پک جائے اور روٹی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے تو اسے عزت و تعظیم سے کھانے کے لیے اللہ نے ہمیں ہاتھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم ہاتھوں سے اس کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ کے قریب کرتے ہیں، منہ کے اوپر اللہ نے ناک کی صورت میں اس کھانے کے خوشبودار یا بدبودار ہونے کی جانچ کے لیے اللہ نے ایک ناک کی نعمت عطا کی ہے تاکہ تم پتہ لگا سکو کہ یہ کھانا بدبودار ہے یا خوشبودار ہے۔ پھر کھانے کا لقمہ جب ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اب سوچیں کہ منہ میں ڈالنے کے بعد کتنی ساری نعمتیں ہم اللہ کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں۔ اس کھانے کو چبانے کے لیے اللہ نے ہمیں دانتوں کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر کھانے میں کوئی ایسی چیز ہو جو کھانے کے لائق نہ ہو، جیسے کوئی پتھر یا ہڈی وغیرہ، تو دانتوں سے وہ ٹکراتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے کھانے کے لائق نہیں ہے، ہمیں نہیں کھانا چاہیے، ہم اسے نکال کر کے باہر کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی نرم چیز بھی ہوتی ہے
تو اس کا پتہ کون لگاتا ہے؟ جیسے بال یا دھاگا وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو فرمایا کہ اس کا پتہ زبان لگاتی ہے کہ دھاگا آ گیا ہے یا بال آ گیا ہے. زبان کی نعمت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کھانا چاہیے. سخت چیزوں کے بارے میں دانت بتاتا ہے، نرم چیزوں کے بارے میں زبان بتاتی ہے کہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے، ہم اسے نکال دیتے ہیں. پھر اس کھانے کو معدے تک لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوک کی نعمت عطا کی ہے. اگر کسی کے منہ سے تھوک ختم ہو جائے تو کھانا اندر نہیں جا سکتا ہے. لعاب جس کو ہم کہتے ہیں تھوک کو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کھانے کو معدے تک پہنچانے کے لیے، ہمارے منہ سے معدے تک جانے کے لیے اللہ نے ہمیں تھوک کی نعمت عطا فرمائی ہے. پھر منہ میں جو ہے یہ کھانا وہاں تک پہنچتا ہے معدے تک کے. معدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پتے کی صورت ایک نعمت عطا فرمائی ہے، جہاں سے اس کھانے کے اوپر تیزاب کے قطرے پڑتے ہیں تب جا کر کے وہ کھانا گل جاتا ہے. اگر وہ پتا نہ ہو اور وہاں سے تیزاب کے قطرے اس معدے میں جو کھانا پہنچا ہے، اگر پتے سے تیزاب کے قطرے نہ پڑیں تو کھانا گلے گا نہیں اور بندے کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، ہمیشہ اس کا پیٹ بھرا ہوا لگے گا. تو جب پتے سے تیزاب کے قطرے اس کھانے پر پڑتے ہیں تو وہ کھانا گل جاتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب کھانا گلتا ہے تو اب اس کھانے سے نمکینیات یعنی جو نمکین پن ہوتا ہے وہ الگ ہوتے ہیں. اس کے بعد اس سے خون کے ریڈ سیل الگ ہوتے ہیں، وائٹ سیل الگ ہوتے ہیں، فائدے مند پروٹین الگ ہوتے ہیں. تو علماء فرماتے الغرض بدن کے لیے تمام مفید چیزیں اس غذا سے خود کار سسٹم کے تحت جدا ہوتی ہیں. یعنی اب جب وہ کھانا معدے کے اندر پہنچا تو وہاں ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت تیار کر کے رکھی ہے، تمہارے بدن کے لیے اس کھانے میں سے کیا کیا فائدے والی چیزیں ہیں اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو تمہارے بدن کے لائق نہیں ہے اسے فضلے کی صورت میں پیٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے. صرف ایک نعمت کھانا جو ہے، آپ دیکھیں کھانا کھانے سے لے کر کے ہضم ہونے تک ہر چیز اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے. یہ صرف ایک چیز ہے کھانا کھانا. صرف کھانا کھانے سے لے کر کے ہضم ہونے تک کتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ اس کے علاوہ تو زندگی کے اندر ہماری بے شمار چیزیں ہیں، پھر ان کے اندر اللہ کی کئی نعمتیں ہیں. اسی لیے میرے رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے. اگر ہم میں سے ہر شخص صرف ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، رب کی نعمتوں کا شکر ختم نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو ہمیں ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ جو سانسیں باہر آ رہی ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر سانس رک جائے یا جو ہم باہر سانس چھوڑ رہے ہیں یہ سانس باہر نہ نکلے تو بھی ہماری زندگی ختم. اور اگر سانس باہر نکل جائے پھر جو ہے آکسیجن ہمیں نہ ملے اور یہ رک جائے تو بھی ہماری زندگی ختم. یعنی ہم اپنی زندگی کے لیے بتائیے آج اللہ کی دن بھر کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، لیکن ہر سانس کے اوپر ہم اللہ کے محتاج ہیں. اگر کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو بھی ہماری زندگی ختم، آکسیجن نہ ملے تو بھی ہماری زندگی ختم. یعنی ہم ہر سانس پر اپنے رب کے اتنے محتاج ہیں، ہر سانس کے اوپر ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، ورنہ ہر سانس کے اوپر ہماری موت ہو سکتی ہے. لیکن اس رب نے ہماری سانس بہتر نکلنے کا بھی انتظام پیدا فرمایا ہے. سانس نکل جائے اب ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا ہے. اور یہ جو ہم سانس لیتے چھوڑتے ہیں، دن میں درخت کیا کرتے ہیں، یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ درخت کیا کرتے ہیں، ہم جو دن میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، جو زہریلی ہوا ہوتی ہے اس کو درخت اپنے اندر لیتا ہے، اور درخت دن میں جو ہے جو اپنے اندر سے جو چھوڑتا ہے اس کو آکسیجن کہا جاتا ہے. یعنی دن میں درخت لیتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس کے بعد میں وہ جو چھوڑتا ہے اس کو آکسیجن کہا جاتا ہے. درخت جس ہوا کو چھوڑتا ہے وہ آکسیجن ہے اور بندے اس کو لیتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا رات میں درختوں کے نیچے مت سویا کرو، اس لیے کہ رات میں درخت کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے. اگر تم رات میں درخت کے نیچے سو گے تو وہ زہریلی ہوا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی. گویا اللہ کی رحمت تو ہے سب سے بڑی، لیکن اس کے محبوب نے بھی ہماری زندگی کے اندر ہر لمحہ ہماری رہنمائی
کر کے بتاؤ ایک صرف فرمان مصطفیٰ کی میرے آقا نے فرمایا درخت کے نیچے نہ سو. کیوں نہ سو؟ اس نبی نے ہمیں زہریلی ہوا سے بچایا ہے. گویا اللہ کی ساری رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو میرے عزیزو بندہ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتا ہے. بتاؤ ہم ہر سانس کے مطلب ذرا نمازیں چھوڑنے والے غور تو کریں کہ تم جتنی دیر نمازیں چھوڑ رہے ہو تم نے اتنی دیر میں کتنی سانسیں لی ہیں اور کتنی سانسیں چھوڑی ہیں. جتنی سانسیں لی اور چھوڑی ہیں ذرا غور کرو. ہر سانس پر تم محتاج تھے کہ نہیں زندگی کے؟ اگر رب چاہتا تو تمہیں موت دے دیتا, تمہاری سانس کو روک لیتا, لیکن اس نے تمہیں زندگی ہے. ایک نماز چھوڑتے وقت ذرا تم تصور کر لو نا کہ تم کتنی سانسیں لے رہے ہو اور کتنی سانسیں چھوڑ رہے ہو. اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. ہر لمحہ ہر وقت اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے مقابلے میں کہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک بزرگ تھے. اندازہ لگا بہت سارے حضرات کبھی کبھار یہ تصور کرتے ہیں کہ میں نے بڑی عبادت کر لی ہے, میں نے بڑے روزے رکھ لیے ہیں, میں نے بڑے صدقات و خیرات کر لیے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک بزرگ تھے. اب اس حدیث پاک کو سنیں اور اللہ کی ایک نعمت کا اندازہ لگاؤ کہ ایک نعمت اللہ کی اگر اللہ کوئی بندہ اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو پوری زندگی نہیں کر سکتا ہے, لیکن رب کی تو بے شمار نعمتیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک بزرگ تھے, بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر تنہا رہتے تھے. اللہ نے ان کے لیے انار کا ایک درخت اگایا تھا اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ نکالا تھا. یہ وہیں پر رہتے تھے بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر, انار کھاتے تھے, پانی پیتے تھے, دن رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس طرح عبادت کرتے ہوئے جانتے انہیں کتنے سال گزرے؟ 500 سال گزرے عبادت کرتے ہوئے. آخر ان کا آخری وقت آ گیا, اس لیے کہ جس نے دنیا میں آنا ہے اسے ضرور موت کا مزہ چکھنا ہے, دنیا سے جانا ہے. ان کا آخری وقت آ گیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے عرض کیا اتنی مہلت دے دو کہ میں وضو کر کے 2 رکعت آخری نماز ادا کر لوں, جب آخری رکعت کا سجدہ کروں گا میری روح قبض کر لیجئے گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, میں تمہارے لیے اتنی اجازت لایا ہوں. لہذا اس بزرگ نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی. جیسے ہی دوسری رکعت کے سجدے میں گئے ان کی روح قبض کر لی گئی. یہ اب تک سجدے میں ہیں. علماء فرماتے ہیں ان کا بدن بھی سلامت ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ, ہم جب آسمان سے اترتے یا آسمان کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگ اسی طرح سجدے کی حالت میں آج بھی موجود ہیں. یعنی اتنی بڑی عبادت 500 سال جنہوں نے زندہ رہتے ہوئے عبادت کی ہے اور آج اللہ کے فضل سے وہ حالت سجدہ کے اندر ہیں. حدیث پاک میرے آقا نے ان بزرگ کے بارے میں کیا فرمایا جانتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے خدا کو جس نے 500 سال تک عبادت کی ہے, آج بھی فرشتے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے اس کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا. اللہ فرشتوں کو فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی, میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے کر کے جاؤ. یعنی یہ بندہ جنت میں تو جائے گا لیکن میری رحمت سے جائے گا. اس وقت میرے آقا نے فرمایا اس بندے کے منہ سے نکلے گا الہی میرے عمل کی بنیاد پر جنت میں بھیج. یعنی تیری رحمت سے نہیں, میرے عمل کی بنیاد پر. کہ ان کو ایسا خیال ہوگا کہ میرے عمل تو بہت زیادہ تھے, میں پوری زندگی سجدے کے اندر رہا, قیامت تک سجدے کی حالت میں رہا, تو ان کے منہ سے نکلے گا الہی میرے عمل سے, یعنی میں نے ایسے ایسے عمل کیے ہیں لہٰذا میں جنت کا مستحق ہوں. اللہ کا حکم ہوگا اس کو روکا جائے, اس کو روکا جائے گا. اللہ فرمائے گا واپس لاؤ, میزان پر کھڑا کرو جہاں تولا جائے گا, نیک عمل کو بھی اور برے عمل کو بھی تولا جائے گا. اللہ فرمائے گا میزان پر کھڑا کرو. اب ان کی 500 سال کی عبادتیں اور قیامت تک جو سجدے کی حالت میں تھے وہ ساری عبادتیں ایک پردے میں رکھی جائیں. اس کے بعد فرشتے کیا کریں گے؟ 500 سال کی ساری عبادتیں جو ہیں اس کو ایک پردے کے اندر رکھ دیں گے. پھر اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں 500 سال تک جو میں نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ساری نعمتیں نہیں, صرف ایک نعمت آنکھ کو دوسرے پردے کے اندر رکھا جائے. یعنی ایک پردے کے اندر 500 سال کی ساری عبادتیں رکھی جائیں گی اور دوسرے پردے کے اندر صرف آنکھ کو رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب اس کو وزن کرو. جب وزن کیا جائے گا تو صرف آنکھ کا وزن 500 سال کی عبادت
عبادت سے زیادہ ہو جائے گا. یعنی وہ 500 سال کی عبادتیں مل کر کے بھی وہ اللہ کی جو ایک نعمت ہے آنکھ, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. اب اللہ حکم دے گا میرے بندے کو میرے انصاف سے جہنم میں لے کر کے جاؤ, اس لیے کہ اس کو تو اتنی عبادت کرنی چاہیے کہ ساری نعمتوں کا مقابلہ ہو جائے. اس کی عبادتیں مل کر کے میری ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں, تو ابھی تو بہت ساری نعمتیں باقی ہیں. لہٰذا اب انصاف تو یہی چاہتا ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے. جیسے ہی حکم ہوگا اس کو جہنم میں داخل کرو, گھبرا کر کے کہے گا مولا نہیں, تیری رحمت سے جنت چاہیے, تیری رحمت سے تیرے کرم سے جنت چاہیے. اللہ فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی, میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے کر کے جاؤ. تو میرے عزیزو بتانے کا مقصد یہ ہے دنیا ہو یا آخرت ہو, ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں ہمارے عمل کا کیا بدلہ ہے پتہ نہیں, عمل کیسا ہے, بارگاہ الہی میں قبول ہے بھی یا نہیں. اور قیامت کے دن جو جنت بھی ملے گی اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملنے والی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمیں اپنے فضل سے معاف کر دے گا, ورنہ انصاف تو یہی چاہتا ہے. اسی لیے میرے پیر و مرشد کے مرشد سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. تو میرے عزیزو ہمارے اعمال کیسے ہیں, کن اعمال پر ہمیں گھمنڈ اور غرور ہے؟ اگر ہمیں کسی پر ناز ہے تو ہمیں اپنے رب کی رحمت پہ ناز ہے, اور اس رب کی سب سے بڑی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس لیے ہمیں اپنے عمل پہ ناز نہیں ہے. اگر ہمیں کسی پہ ناز ہے تو وہ اللہ کے محبوب پہ ناز ہے. میرے عزیزو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بے شمار ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ اس کی رحمتیں کتنی زیادہ ہیں. یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالی ہمارا رزق بند نہیں کرتا ہے, اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالی ہماری آنکھوں کی روشنی ختم نہیں کرتا ہے, اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالی ہمارے کانوں کے سننے کی طاقت کو ختم نہیں کرتا ہے, اتنے جرموں کے باوجود بھی اللہ تعالی ہمارے رزق کو بند نہیں کرتا ہے. آج ہم کسی کے یہاں کام کر رہے ہوں, کوئی بندہ ملازم ہو, ذرا اپنے آپ کا تصور کرے جس کے یہاں ہم ملازم تھے, تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھار تو وہ ڈانٹتا ہے, پٹکارتا ہے, کبھی کبھار تو نکال دیتا ہے. تم لاکھ منتیں سماجت کرتے رہو کہ میرے کو یہ پریشانی ہے, یہ مصیبت ہے, ابھی نہ نکالو بعد میں نکال دینا, لیکن وہ بندہ ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتا ہے, تمہیں نکال کر کے بھگا دیتا ہے. کیا ہے اس کی حیثیت, کیا ہے اس کی اوقات؟ وہ کھلانے والا نہیں ہے, وہ پلانے والا نہیں ہے. کھلانے اور پلانے والا تو پروردگار عالم ہے. راتوں دن ہم اس کی نافرمانیاں کر کے اسے ناراض کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کیا فرماتا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے محبوب تم کہہ دو کہ اے میرے بندو اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو کیا ہوا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ومن یغفر الذنوب جميعا, کون ہے گناہوں کو بخشنے والا؟ اللہ پھر خود فرماتا ہے انہ هو الغفور الرحیم, میں ہی ہوں گناہوں کو بخشنے والا, میں ہی ہوں رحم کرنے والا. اتنے گناہوں کے باوجود اگر وہ چاہے تو تمہیں دھتکار دے, بھگا دے, کوئی ہے اس کو کچھ بولنے والا؟ اس پر کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے, اس پر کسی کا زور نہیں چلتا ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے, اگر وہ چاہے تو تمہاری روزی روٹی بند کر دے, لیکن اس کے باوجود لاکھوں نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ صبح بھی کھلا رہا ہے, شام بھی کھلا رہا ہے, دوپہر بھی کھلا رہا ہے. نعمتیں یہ کھانے نہ بھی ملتے تو ہمیں کیا کم تھا کہ ہماری سانسیں اندر اور باہر ہو رہی ہیں, کیونکہ ہماری زندگی محتاج ہے ان سانسوں کے باہر ہونے اور اندر جانے کا. سانس اندر باہر نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے. اللہ کی کوئی نعمت نہ ملتی, صرف یہی ایک نعمت ہوتی کہ سانسیں اندر اور باہر ہوں, تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر شکر ادا کرنا چاہتے تو پوری زندگی نہیں کر سکتے تھے. لیکن رب نے اس کے علاوہ ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس رب کی رحمتوں کا, نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں, پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو, میں تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا. اور ایک حدیث پاک میں رب کی رحمت کا اور رب کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو بنایا اس دن اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی. ہر رحمت کو اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان میں رکھ دیا, لیکن ان 100 رحمتوں نعمتوں میں سے ایک رحمت اللہ نے زمین پر نازل فرمائی. جو ایک رحمت اللہ نے زمین پر نازل کی ہے, میرے آقا
فرماتے ہیں اسی ایک کی بنیاد پر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. اندازہ لگاؤ ماں کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے. اس ایک رحمت کا صدقہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. درندے اور پرندے آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہاں تک کہ گھوڑا اگر اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کرتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو چوٹ نہ لگ جائے, تو اسی ایک رحمت کی وجہ سے میرے آقا فرماتے جب ایک رحمت کا یہ حال ہے کہ انسان تو انسان, جانور بھی اس ایک رحمت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اس ایک رحمت کو 99 جو اور رحمتیں ہیں ان سے ملا کر کے اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائے گا. اسی لیے ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن فیصلہ کون کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ فیصلہ فرمائے گا. تو اس صحابی مسکراتے ہوئے گئے اور کہا جب اللہ فیصلہ کرے گا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آخر کیا اس کو اللہ کے فیصلے کرنے کا ڈر نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جانتا ہے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے, لہٰذا یہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے کہ جب رب فیصلہ کرے گا تو وہ تو ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے, وہ تو حضور کو بھی اتنی محبت دینے والا اسی نے بنا کر کے بھیجا ہے. جب میرے آقا علیہ السلام ہماری تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو جس محبوب کو اس نے اتنی محبت دی ہے, تو جب لینے والا مصطفیٰ اتنی محبت کرتا ہے تو دینے والا خدا کتنی محبت کرے گا. تو اس شخص کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ اپنے رب کے بارے میں بڑا اچھا گمان رکھتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اگر اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش بھی فرما دیتا ہے, لیکن اللہ کا خوف بھی رکھنا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک گناہ کی بنیاد پر بھی جو ہے بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے, اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جاتی ہے. اس لیے بندے کو اپنے رب سے امید رکھتے ہوئے ہمیشہ ڈرتے بھی رہنا چاہیے. صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے, حضرت سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھو اور کبیرہ گناہ ابھی مت رکھنا, ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے رکھو. لہٰذا جب فرشتوں کو حکم ہوگا تو فرشتے اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کریں گے. اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں فلاں کام اور فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا. وہ شخص کہے گا ہاں میرے مولا میں نے کیا تھا. اچھا یہ سب سارے چھوٹے گناہ ہیں, ابھی بڑے گناہ تو بہت باقی ہیں اور بڑے گناہوں کا عذاب بھی سخت ہوتا ہے. اس کے سامنے جب چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے کہا جائے گا تو نے یہ گناہ فلاں دن کیا تھا, کہے گا ہاں. تو نے یہ گناہ فلاں دن کیا تھا, کہے گا ہاں. وہ شخص اپنے اندر میرے آقا فرماتے اتنی جرأت نہیں پا رہا ہوگا کہ وہ گناہوں کا انکار کر دے, کیونکہ جیسے جیسے اس نے گناہ کیا ہوگا وہ گناہ ویسے ویسے اس کے سامنے لکھے ہوئے ہوں گے. انکار کرے تو کیسے کرے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہوگا جب چھوٹے چھوٹے گناہ دیکھ رہا ہوگا تو اس کو بڑے بڑے گناہ یاد آ رہے ہوں گے اور اس کو ڈر لگ رہا ہوگا ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ رکھے جا رہے ہیں, ابھی بڑے گناہوں کا رکھنا باقی ہے. جب بڑے گناہوں کو رکھا جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں پھر اچانک اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اس شخص سے کہا جائے گا جا تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے. وہ شخص کہے گا میرے مولا میں نے تو اور بھی بہت سارے گناہ کیے تھے, ان گناہوں کو میرے سامنے نہیں پیش کیا گیا. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنا بیان کیا تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ فرما کر رسول اللہ اتنا مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئیں. یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتانا یہ چاہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت چاہے تو بندے کے گناہ ہوتے ہوئے بھی ایک نیکی کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس کی بخشش فرما دیتا ہے, اور اگر اس کا غضب ہوا تو یاد رکھ لو کہ نیکیوں کا تم پہاڑ بھی لے کر کے جاؤ. کوئی ایک ایسا عمل جو میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ رب نے فرمایا میری نافرمانی نہ کرو, اگر میں ناراض ہو گیا تو کبھی راضی نہیں ہوں گا. اس لیے اللہ کے غضب سے ڈرنا بھی چاہیے بندے کو. اگر اللہ کی رحمت سے امید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے, اس کی پکڑ سے, کیونکہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. لہٰذا اپنے رب سے جہاں امید رکھیں. آج ہمارے اندر لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا, گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے, اللہ تو بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے. یقیناً وہ رب بہت پیار کرنے والا ہے, اس کی محبت سب سے زیادہ ہے. لیکن حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, ایسا شخص عاجز ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو. یعنی ایسا شخص عاجز ہے بندہ, بیوقوف ہے ایسا شخص جو اپنی خواہشات کی پیروی بھی کرتا ہو, گناہوں کو بھی کرتا ہو اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو. اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے. اور یہی ہمارے بزرگان دین کا طریقہ بھی تھا. حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا. اب ذرا یہ واقعہ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ آج ہم گناہ کرتے ہیں، اس تصور کے اندر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یقیناً وہ معاف کرے گا، لیکن اس کو راضی کون کرے گا؟ اس کو راضی تو تم نے کرنا ہے نا. کافر تو راضی نہیں کرے گا نا، اس کو راضی تو تم نے کرنا ہے. اگر وہ معاف کر رہا ہے، اپنی نعمتوں کی برسات تم پر کر رہا ہے، کبھی یہ تم بھی تو دیکھو کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں. ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کیا تھا؟ امام اوزاعی کہتے ہیں، مجھے یہ واقعہ ایک بزرگ نے سنایا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں رہتا، میں ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ کہیں مجھے اولیاء مل جائیں، ان کی صحبت اختیار کروں. تو امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے کہا، میں پہاڑوں میں جنگلوں میں پھرتا رہا. ایک مرتبہ اسی مقصد کے لیے مصر کی طرف گیا. جب میں مصر کے قریب پہنچا، ایک ویران سی جگہ میں نے خیمہ دیکھا. خیمہ لگا ہوا ہے، اس میں ایک شخص موجود ہے جس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں نہیں ہیں. ہاتھ پاؤں اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی وہ بندہ اپنے رب کی تعریف کر رہا تھا. اور کیا کہتا تھا؟ اے میرے پروردگار، میں تیری وہ تعریف کرتا ہوں جو تمام مخلوقوں کی تعریف کے برابر ہے. اے میرے پروردگار، میں تیری تعریف کرتا ہوں، بے شک تو سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو سب پر فضیلت رکھتا ہے. میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا ہے. ان الفاظ کے اندر وہ اپنے رب کی تعریف کر رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا، خدا کی قسم میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ آخر یہ کس نعمت پر اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے، جبکہ تو اس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے انسان کے جسم میں ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں. اگر یہ نہ ہو تو بندہ زندگی کے لطف کو نہیں اٹھا سکتا ہے، زندگی کے عیش و آرام وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں. صرف آنکھوں کی روشنی نہ ہو تو بتاؤ اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اپنے باپ کو کبھی دیکھ نہیں سکتا ہے. ایک اندھا شخص اگر کبھی مدینۃ المنورہ چلا جائے، بتاؤ اس کی کتنی حسرت ہوتی ہے. آج اگر آنکھوں کی روشنی سلامت ہوتی تو میں اپنے آقا کے گنبد خضرا کی زیارت کر لیتا تھا. آنکھوں کی روشنی کی اہمیت اس سے پوچھو جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. تو اگر صرف آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو ہمارے لیے کتنی بڑی تکلیف کا سبب بنتا ہے. لیکن اس بزرگ کے ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، آنکھوں میں روشنی بھی نہیں، لیکن اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ میں ضرور پوچھوں گا کہ یہ کس نعمت پر اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے. کہتے ہیں میں اسی ارادے سے اس کے پاس گیا، سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا، اے نیک مرد، میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دو گے؟ کہنے لگے، اگر پتا ہوگا تو ضرور جواب دوں گا. اس نے کہا، مجھے بتاؤ، تمہارے ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، آنکھیں نہیں، سب ضائع ہو چکی ہیں، پھر کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ کی حمد کر رہے ہو؟ کون سی فضیلت ہے جس پر تم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، اے پوچھنے والے، کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس بزرگ نے کہا، مجھے نہیں پتا ہے. اس کے بعد میں اس شخص نے کہا، سنو. کہنے لگا، دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا، جو آگ مجھے جلا کر کے راکھ کر دیتی. اگر اللہ چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا، میں پہاڑوں کے درمیان رہتا ہوں، وہ پہاڑ مل جاتے، مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے. اگر اللہ چاہتا تو سمندر کو حکم دیتا، سمندر مجھے ڈبو دیتا. اگر اللہ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا، زمین مجھے اپنے اندر دھنسا دیتی. لیکن میرے رب نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ کر کے رکھا ہے. اب بتا، میں اپنے رب کا شکر ادا کروں کہ نہ ادا کروں؟ میں اپنے رب کی تعریف کروں کہ نہ کروں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ آج اتنے گناہوں کے باوجود جو گناہ پچھلی قومیں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا، پوری بستی کو اٹھا کر کے جو ہے پلٹ دیا جاتا تھا. کبھی کبھار آگ کے عذاب نازل کیے جاتے، کبھی کبھار پوری قوم کو بندر خنزیر کی شکل میں بنا دیا جاتا تھا. وہی گناہ کرتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، لواطت کے اندر تھے، زنا کے اندر تھے،
چوری کے اندر تھے, حق مارنے کے اندر تھے, سارے گناہ کے باوجود ان کا حال کیا ہوا. لیکن آج وہ سارے گناہ ہمارے اندر ہیں, لیکن اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے. اللہ نے کبھی آسمان کو حکم نہیں دیا آگ برساؤ, اللہ نے کبھی زمین کو حکم نہیں دیا کہ اس کو اپنے اندر دھنسا دے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں بتاؤ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں کہ نہ ادا کروں. تو اس بزرگ نے کہا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اب بھی ہمارے اوپر جاری و ساری ہیں. لہٰذا میرے عزیزو, اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو کبھی شمار نہیں کر سکتے. بس اتنی بات گزارش کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہم راتوں دن استعمال کرتے ہیں. ایک لمحہ بھی ہماری زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی نعمت کو استعمال نہ کرتے ہو. اس لیے اس کی بندگی کریں, اس کی عبادت کی طرف آئیں, اس کی جو ہے پرستش کی طرف آئیں. نمازوں کے وقت میں نمازوں کی پابندی کریں. کتنے حضرات نمازوں سے غافل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ان تک پہنچائے جائیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. میرے عزیزو, جب نماز چھوڑ رہے ہو, جو میں نے شروع میں بتایا, جس وقت آپ نماز چھوڑ رہے ہوں گے اس وقت صرف اتنی فکر کر لینا, اتنا تصور کر لینا کہ میری سانسیں چل رہی ہیں یا بند ہو چکی ہیں. صرف اتنا سوچ لینا. اگر ہمارے اندر ذرا سے بھی غیرت باقی ہوگی اور یہ سوچنے کے بعد کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں, تصور کرنا کہ ان سانسوں کو باہر کرنے والا اور اندر لے جانے والا کون ہے. یقیناً اس کا جواب آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. جب اس کا یہ جواب آئے, اب بھی اگر تم مسجدوں کی طرف نہ آؤ تو تم پھر اپنے آپ پر رونا, اپنے آپ پر افسوس کرنا کہ تم کائنات کے اندر سب سے محروم اور سب سے بد نصیب شخص ہو. اتنا تصور کر لینا. میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر اتنا تصور آ گیا تو یقیناً ہم اس وقت گھروں میں یا دکانوں میں نہیں بیٹھے ہوں گے, اللہ کے گھر میں ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی نعمتوں کو اور مزید عطا فرمائے. اپنی رحمتوں کی برسات اللہ تعالیٰ ہم سب پر فرمائے. ایمان کے ساتھ زندہ رکھے, ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.